صدارتی خطاب انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ ہمارے درمیان جس شخصیت کا ہم نے صدارت کے لیے انتخاب فرمایا، یہاں جتنے علماء کرام ہیں تقریباً سب کے استاذ ہیں یا حضرت دادا استاذ ہیں، باقیات الصالحات کے قدیم فارغین میں سے ہیں، بڑے علماء میں آپ کا شمار ہے۔ دارالعلوم حسینیہ کے مسند درس پر کئی دہائیوں تک آپ طالبان علوم نبوت کو سیراب کرتے رہے، خصوصاً فارسی کے ادیب شہیر ہیں، مشہور ادیب ہیں، فارسی پر مکمل دسترس رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء کرام میں سے ہمارے پورے علاقے میں جب ہم چھوٹے تھے، جو سب سے پہلے حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال ہوئے اور وہاں کے جو حالات سنے ہم حضرت ہی کی زبانی سنے۔ اس کے علاوہ اس ملک کے عارف باللہ حضرت احمد شہریار خان صاحب دامت برکاتہم سے حضرت کو خلافت ملی ہے۔ یہ خلافت ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے، ابھی میرے برادر مکرم حضرت مولانا قاری تنزیل الرحمن صاحب نے فرمایا کہ بھیا کو خلافت بھی ملی ہے، الحمدللہ صاحب نسبت بھی ہیں، ہمارے درمیان تشریف فرمائے۔ ہم دعوت دیے تو ہمیں آسانی کے ساتھ بلا کسی تکلف قبول فرمائے، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ یہ میں حضرت کا پورے ادارے کی طرف سے، ہمارے اساتذہ کی طرف سے، طلباء کی طرف سے اہلاً و سہلا مرحبا کہتے ہوئے میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی تاثرات کے ذریعے سے اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ محترم سامعین و معزز علماء کرام، خصوصاً اس مدرسے کے بانی و محتمم حضرت مولانا عبدالحسیب شیخ الحدیث دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج ایسی مبارک اور بہت ہی معزز مجلس میں شرکت کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے ہم کیا جانیں، اللہ کی صفات کیسی بے مثال ہے، کیسی بے نظیر ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، جلال تو جمال تو، جلال تو جمال تو، کمال لا زوال تو۔ اللہ کا کمال کوئی لازوال ہے کہ بھائی؟ جلال تو جمال تو، کمال لا زوال تو، ہے ذات بے مثال تو، ہے ذات بے نظیر تو۔ کہاں کہیں یہاں نہیں، کہاں کہیں یہاں نہیں، بتا کہ تو کہاں نہیں۔ کوئی مقام ہے ایسا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہو؟ یہ جاں تیری، یہ دم تیرا، یہ زبان تیری، یہ قلم تیرا، عرب تیرا، عجم تیرا، کہاں کہیں یہاں نہیں، بتا کہ تو کہاں نہیں۔ یہ جاں تیری، یہ دم تیرا، زبان تیری، قلم تیرا، عرب تیرا، عجم تیرا، یہ جہان شش و کیف و کم تیرا، کہاں کہیں یہاں نہیں، بتا کہ تو کہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کا کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں۔ دوستو اور بزرگوں، کتنا احسان، کتنا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ جزیرہ، یہ خطہ جو ہم یہاں پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ایک زمانہ وہ تھا کوئی برائی ایسی نہیں جو اس محلے میں پائی نہیں جاتی تھی۔ ہندوپور کے اندر احمد نگر محلہ بولے تو سب کے ذہنوں میں یہ آتا کہ وہاں پر نافرمان لوگ زیادہ ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، مشرب القمر،
ایسے لوگ ہیں، لیکن اللہ کا کرم، بانی محتمم حضرت شیخ الحدیث عبد الحسیب نے جو اس مدرسے کو یہاں قیام کیا، الحمدللہ یہاں پر دن اور رات تلاوت کی برکت سے یہ ساری برائیاں ختم ہوتی گئی۔ اللہ رب العزت سے ایسی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیام قیامت اس مدرسے کے فیض کو جاری و ساری رکھے، یہاں کی ساری بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کرے، دور اور ختم فرمائے۔ ایک بزرگ بہت ہی پارسا اللہ والے ایران سے تعلق رکھتے تھے، ایران ملک سے، اور کبھی ان کا جانا آنا کبھی عراق ملک پر بھی ہوتا تھا۔ جب وہ جاتے تو اکیلے جانے کے لیے اس زمانے میں آج جیسی تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھی، آج بس ہیں، ریل ہیں، اور بھی تیز ہو تو پلین ہیں، ایسی کوئی اس زمانے کے اندر سہولتیں مہیا نہیں تھیں۔ لیکن جب اس بزرگ کو عراق جانے کی ضرورت پڑتی وہ اکیلے نہیں جاتے، راستے کے اندر لٹیرے، رہزن، ڈاکو ایسے مشہور تھے کہ جب کوئی قافلہ جاتا تو ان کو پریشان کرتے، ان کی ساری چیزیں لوٹ لیتے تھے۔ جب اس بزرگ کو خیال ہوا کہ عراق جانا ہے تو اپنے ساتھ چند ساتھیوں کا ایک مجمع جوڑ لیے، ایک جماعت کی شکل بنا کر بزرگ اس راستے سے عراق سے نکل لے، اور جیسا ہی اس ڈاکوؤں کا اڈے پر پہنچے تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قافلے میں لٹیرے، ڈاکو سب تھے، آئے سب ان پر حملہ آور ہو گئے۔ جس کے پاس جو چیز ان کو مناسب سمجھ سے وہ لٹیرے لوٹ لیے، لیکن جب اس بزرگ کے پاس آئے اور ان کی تلاشی لی تو کچھ نہیں ملا۔ یہ بزرگ خود پوچھے کہ تمہارا سردار کون ہے، ڈاکوؤں کا سردار کون ہے؟ اور وہ لٹیروں نے بتایا کہ فلاں ہمارا بڑا ہے، فلاں ہمارا سردار ہے۔ تو اس یہ بزرگ کو وہاں پر لے جایا گیا، تو وہاں جا کر کہنے لگے، اے سردار میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو صرف ایک کاپی ہے، ایک کاپی ہے، اور وہ کاپی بھی مجھ سے تمہارے لٹوروں نے چھین لیا ہے۔ میری درخواست ہے کہ وہ کاپی جو میں نے اس میں بہت قیمتی نصائح لکھے ہیں، میرے اساتذہ کی بڑی بڑی قیمتی باتیں اس کے اندر میں لکھا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس دام و درہم کچھ نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے ڈاکو سے گزارش کرنے لگے، مناسب سمجھے تو مجھے وہاں کے لٹیروں سے میری کاپی مجھے واپس کر دیجیے۔ خاخے مار کر، دھاڑے مار کر ہنسنے لگا۔ کون؟ سردار ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ والے، کہ یہ بھی کوئی علم ہے جو کاپی کے اندر محدود ہو اور وہ کسی کے چھن جانے سے ختم ہو جائے؟ یہ بھی کوئی علم ہے جو صرف کاپی کے اندر ہو، آپ کے دل پر نہ اترا ہو؟ یہ کہتے ہوئے دھاڑے مار مار کر ہنسنے لگا، اور پھر کہنے لگا، بڑی منت و سماجت کرنے لگے، میری قیمتی نصائح ہیں اس کو واپس کر دیجئے۔ ڈاکو نے رحم اور ترس کھاتے ہوئے وہ کاپی کو واپس کر دیا، اور اس کے بعد یہ بات گہری ایسے دل پر اثر ہوئی کہ وہ بزرگ اپنے طور پر سوچنے لگے کہ ڈاکو سے مجھے کیسی نصیحت ملی ہے، مجھے کتنی بڑی قیمتی نصیحت ملی ہے کہ یہ کاپی اگر ضائع ہو جائے، میرے اساتذہ کی نصیحتیں، میرے اساتذہ کی بولی ہوئی قیمتی باتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی وقت اس کو حفظ کرنا شروع کیا۔ آج کل جو کاپیاں ہیں تقریباً 200 پیج کی ہوتی ہیں، ویسے وہ پوری کاپی بھر کر تھی۔ اب انہوں نے یہ ذوق میں کہ میرے اساتذہ کا یہ سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس کو حفظ کرنا شروع کیا۔ دوسرے دن اسی وقت تک، سمجھو اب اس وقت میں شروع کیا ظہر میں، دوسرے دن ظہر کے وقت تک پوری کاپی ازبر یاد کر لی، پوری کاپی اساتذہ کی نصیحتوں کا سرمایہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طلباء عزیز، جو کچھ اساتذہ نصیحت کرتے ہیں یا نصیحت کے طور پر آپ کو باتیں بتاتے ہیں، وقتی طور پر اس کو نوٹ کر لینا تو ہے، لیکن اسی کو ہم بھروسہ کر کے نہیں، اس کو دل میں اتارنا ہے۔
علم را اگر دل بر دل زنی یار بود، علم را اگر بر دل زنی یار بود، وہ بہت بڑا آپ کا ساتھی بنے گا۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہوتا باشد۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی کیسی نصیحتیں ہیں۔ جب تک آدمی زبان نہیں کھولا، زبان سے کچھ نہیں بولا، اس کے اندر کمالات ہیں یا عیب ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ الحمدللہ ایک ایک طالب علم بھی مقرر کے حصے سے یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے اساتذہ کی نصیحتوں کو، اپنے اساتذہ کے بتائے ہوئے سرمایہ کو اگل رہے تھے۔ الحمدللہ یہ ہیرا جواہرات سے کچھ کم نہیں تھا۔ آپ تمام عربی پڑھنے والے طلبہ ہیں، کوئی چہارم میں ہیں، پنجم ششم میں ہیں، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی نصیحت، میں یضیع الوقت الوقت یضیعہ، ترجمے کی ضرورت نہیں، چونکہ سب دوم سوم سے پوری اس عربی کے اندر گرامر کے اندر کامل ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں یضیع الوقت الوقت یضیعہ، طلبہ جو نصیحت کرتے، طلبہ کو جو اساتذہ نصیحت کرتے ہیں، یہ سمجھے کہ ہم خالی دامن ہیں، ہم خالی الذہن ہیں، یہ ہمارے اساتذہ علم کے سمندر ہیں، یہ ہمارے سامنے ہیرے اور اشرفیاں بکھر رہے ہیں، ہم تہی دامن ہیں، اس کو حاصل کرنا ہے بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ۔ اگر ہم ان کو حاصل کریں گے، الحمدللہ کل کا دن وہ ہمارے لیے بہت کارآمد ہوں گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت زادن تو ہما گریاں بودن وہ تو خندہ، ہما وقت زادن تو ہما خندہ بودن وہ تو گریاں، وقت مردن تو وقت رفتن تو چنا زندگی کن کہ ہما گریاں بودن وہ تو خندہ۔ جب تیری ولادت ہوئی، جب تو دنیا میں آ رہا تھا، تیرے ماں باپ کے چہرے پر یہ خوشی کی لہر، تیرے نانا نانی کے چہرے پر، تیرے دادا دادی اور تیرے خاندان قبیلے پر ایک ایسی لہر دوڑ رہی تھی کہ آج ہمارے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، آج ہمارے گھر نواسا پوتا، گھر ساری دنیا خوشیاں منا رہی تھی اور تو رو رہا تھا۔ چنا زندگانی کن، ایسی زندگی گزار کہ تیرے دنیا سے جانے کا وقت جب آئے تمام لوگ روتے رہے اور تو خندہ پیشانی ہنستے ہوئے بارگاہ الہی حاضر ہو۔ دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ جیسا کہ مولوی عبدالحسیب شیخ الحدیث نے فرمایا، پار ام کی شروعات اور حفظ مجھ ناچیز نے کی۔ الحمدللہ یہ جو اس چھوٹی سی پہلی زینہ، پہلی سیڑھی کو جو انہوں نے یاد کیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت کے شیخ الحدیث ان کو بنایا ہے، یہ قدردانی ان کے دل کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو اتنے بڑے علم سے نوازا۔ کیوں نہیں نوازتا ان کے دادا محترم مرحوم حافظ عبدالرشید صاحب نور اللہ مرقدہ، خاطئ بدعت تھے، خاطئ شرک تھے۔ اس ہندوپور کے اندر جتنی بھی خرافات پھیلی ہوئی تھی، جتنے بھی شرک و بدعات کے رسم و رواج چل رہے تھے، اس بزرگ نے اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے بھرپور فرمائے۔ ایک ایک بدعت کو انہوں نے مجاہد بن کر اس کو ختم فرمایا۔ تو آج ان کی اولاد، بلکہ اولاد کے اولاد میں مفتیان اکرام اللہ رب العزت نے دنیا کو خدمت کرنے کے لیے نوازا ہے۔ ہمارے اہلیہ محترم کے ماموں ہیں جو قاری قرآن تھے، عبدالحسیب شیخ الحدیث دامت برکاتہم کے والد محترم، خوش الحان قاری اور عاشق قرآن۔ کبھی میں ان سے پوچھا آپ کے گھریلو حالات کیسے ہیں؟ کیا شفیع اللہ سب اچھے ہیں، کبھی پیٹ میں درد، کبھی سر میں درد آتا، بس میں وضو کر کے سورہ بقرہ پڑھ لیتا ہوں اور پانی پہ دم کر کے پی لیتا ہوں۔ دیکھیے، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، فلاں حکیم کے پاس جاتا ہوں، ان سے یہ بات نہیں تھی۔ قرآن میں کیا نہیں ہے؟
قرآن تو سارے علوم کا خزانہ ہے. بس میں سورہ بقرہ کی پوری تلاوت کر لیتا ہوں, اس پر دم کر کے تمام گھر والوں کو, بچوں کو, تمام کو پی لیتا ہوں, بس شفا ہو جاتی ہے. یہ یقین ہمارے اندر ہونی چاہیے. قرآن کو ہم سینے سے لگائیں, قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں, چونکہ یہ آپ کا ادارہ جو ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھانے والے یہ درخشندہ ستارے ہیں. آپ کے خالی سینوں میں علم کے نور کو بھرپور کرنے والے یہ مولانا عبدالحسیب شیخ الحدیث ہیں, مولانا تنزیل الرحمن ہیں, مولانا مفتی سلیم صاحب ہیں, اور مولانا عطا اللہ صاحب ہیں, مولانا ابراہیم. بس الحمدللہ یہ ایسے آپ کے لیے سمندر ہے, علم کے سمندر. آپ ان کی قدر کیجئے. جو بھی وہ بتائیں گے, جو بھی علم کے تعلق سے کہیں گے, یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے بڑے ہیں. جب ہم ان کو بڑے کا احترام, بڑوں کا تصور کریں گے, ہم اپنے آپ کو چھوٹے سمجھیں گے, اللہ رب العزت ان کی بڑائی, ان کی بزرگی, ان کی تقوی اور ان کی طہارت ہمارے اندر عطا فرمائے گا. امانت داری بہت اچھی چیز ہے. طلباء کے اندر امانت بہت ضروری ہے. آپ اور ہر ایک بھی جانتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر پارچہ, ایک مرتبہ وہ کہیں باہر جاتے ہوئے اپنے گاہک یا اپنے خادم کو سمجھیے ایک تھان نکال کر بتا دیا کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے, اگر کوئی گاہک اس کو خریدنے کے لیے آ جائے تو اس عیب کو ظاہر کرنا, اور وہ عیب بتانے کے باوجود اگر وہ خرید لے تو الحمدللہ اس عیب کو چھپاتے ہوئے خیانت نہیں کرنا, برابر امانت داری سے بیچنا. اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے بعد آئے, وہ گاہک کوئی آیا اور وہ تھان خرید کے لے چلا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اے بندے خدا, اس کے اندر جو کمی تھی, جو نقص تھا, جو خامی تھی, جو عیب تھا, میں تجھے کہہ کر گیا تھا, تو نے اس گاہک کو بتایا؟ منت و سماجت کرتے ہوئے معافی مانگنے لگا, میرے سے بھول ہو گئی, میرے سے خطا ہو گئی, میں اس خیانت, اس امانت یعنی اس نقص کو نہیں بتا سکا. فوراً حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جا یہ رقم لے اور اس کو تلاش کرتے ہوئے چلے جا, جب وہ ملے یہ رقم اس کو واپس کر دے, وہ عیب کو ظاہر کر کے اتنی رقم اس میں سے گھٹا دے. تو وہ خادم گیا, ادھر ادھر گھومتے پھرتے گیا. یہ ایک روایت ہے کہ وہ ایک جگہ پر ملا اور اس کی رقم واپس لوٹانے گئے تو وہ کہنے لگا, اے صاحب دکان, میں نے جو رقم دی ہے آپ کو, آپ نے اس کی جانچ کر لی, یعنی آپ نے اس کو دیکھا؟ یہ خادم کہنے لگا, نہیں دیکھا. پھر دیکھ لیجئے. تب دیکھا تو اس میں چند ریال یا چند دینار ایسے تھے, چند اشرفیاں ایسی تھی, وہ کھوٹی تھی, نہیں چلنے والی تھی. اب یہ خادم اتنا ہڑبڑا کر دیکھا تو اس کے اندر یہ خامی ہے. وہ خامی بتا کر نہ بیچنے سے اس کا ایسا نقصان ہوا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امانت داری سے یہ بھی اپنی تجارت کے نقصان سے بچ گئے اور ان کی امانت واپس لوٹا دیے. یہ امانت داری, یہ دیانت داری آپ کے اساتذہ آپ کے سینوں میں ڈال رہے ہیں, بار بار آپ کو امانت کا, دیانت کا یہ سب درس دے رہے ہیں. ایک ایک چیز کو آپ اپنے گراہ میں باندھ لیجئے. آپ اس میدان سے نکل کر جب عوام میں جائیں گے, الحمدللہ یہ اساتذہ کی جو آپ قدر کرتے ہیں, عوام آپ کی قدر کرنے والی بنے گی. یہ اساتذہ کا احترام جو آپ کے دل میں ہے, قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے ہر اساتذہ جیسا بتاتے ہیں فجر کے بعد تلاوت کرو, روزانہ اس کا معمول رکھو. حضرت امام حسن جن کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے چھت پر جا کر بیٹھ جاتے, جب تک پورا قرآن مجید 30 پارے مکمل نہیں ہوتا نیچے اتر کر نہیں آتے. یہ معمول کل 6 مہینے تھا ان کا, روزانہ ایک کلام مجید کا مکمل کرنا, 6 مہینے ان کی یہ پابندی. آپ کے اساتذہ قرآن مجید کی پابندی کو بھی بتاتے ہیں. مدرسے میں رہے تک ساری چیزیں, یہاں سے جانے کے بعد اس مدرسے کا نام اجاگر کرنا ہے, اساتذہ کا نام روشن کرنا ہے, تو یہاں سے تم نے جو علم کو پیا ہے
جو علم کو حاصل کیا ہے اس کو لوگوں پر نچھاور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا عبدالحسیب شیخ الحدیث کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کو بد نظری سے حفاظت فرمائے، تمام اساتذہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد اس کا اجر عطا فرمائے، خلوص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے۔ یہاں کے پڑھنے والے یہ درخشندہ یہ نونہال بچوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، امانت داری کی دولت سے مالا مال فرمائے، آپ کا مستقبل خوب روشن فرمائے۔ انہی چند کلمات پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مولانا عبدالحسیب صاحب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔